میں اس تعلیمی پروگرام کے چوتھے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، جو کہ احساس راست بازی کہلاتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہمیں اس بات کا ہر وقت احساس رہے کہ ہم اس کی نظر میں راست باز ہیں۔ یہ کتنی عجیب بات ہوگی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کی خاطر اپنی جان دے، تاکہ ہمیں ہر وقت گناہ کا احساس رہے۔ ایسی بات سمجھ سے باہر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مسیح کو قبول کرنے کے بعد بھی گنہگار سمجھتے ہیں۔ اس حصے میں ہم عبرانیوں کے خط میں سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ خط سمجھنے میں مشکل ہے، لیکن یہ بہت بیش قیمتی ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو سمجھنے کی چابی حاصل کر لیں۔ دراصل اس خط کا مصنف ہمیں یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اب ہمیں گنہگار ہونے کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے بدن میں گناہ نہیں، خدا کو ہمارے دلوں اور زندگیوں کی فکر ہے، لیکن وہ بتانا چاہتا ہے کہ ہمیں احساس گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس خط کا مصنف کہتا ہے کہ جب تک یہودی ہیکل قائم تھی تو یہ خدا کے لوگوں کو یہ پیغام دیتی تھی کہ ان کے اور خدا کے درمیان گناہ کی ایک دیوار ہے، اور ہیکل میں موجود پردہ لعنت کی اس دیوار کی علامت تھا۔ یہی پردہ خدا کے لوگوں کو یہ پیغام دیتا تھا کہ ان کے اور خدا کے درمیان ایک دیوار ہے اور وہ گناہ ہے، اور یہ پردہ حقیقت میں ہمیں خدا کی حضوری اور برکات سے لطف اندوز ہونے سے روکتا ہے، اور یہی ہمیں گناہ کا احساس دلاتا تھا۔ جب ہم عبرانیوں 9 باب 9 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، وہ خیمہ موجودہ زمانے کے لیے ایک مثال ہے، اور اس کے مطابق ایسی نظریں اور قربانیاں گزرانی جاتی تھیں جو عبادت کرنے والے کو دل کے اعتبار سے کامل نہیں کر سکتی۔ آئیے کچھ لمحے کے لیے لفظ کامل پر غور کریں۔ کس کے اعتبار سے کامل؟ دل یعنی احساس کے اعتبار سے کامل۔ پرانے نظام میں احساس گناہ سے چھٹکارا پانے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ آپ کتنی قربانیاں گزران رہے ہیں، بلکہ یہ قربانیاں الٹا آپ کے گناہگار ہونے کے احساس کو بڑھاتی تھیں، اور یہی بات اس آیت میں بتائی گئی ہے۔ بنی نوع انسان نے ہمیشہ سے ہی احساس گناہ سے چھٹکارا پانے کے مختلف طریقے ایجاد کیے ہیں۔ ہم گناہ کے آغاز ہی سے دیکھتے ہیں کہ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ وہ خدا سے دور بھاگے۔ یہ ان کا طریقہ تھا احساس گناہ سے چھٹکارا پانے کا۔ اسی طرح جب لوگ بھی گناہ کرتے ہیں تو وہ خدا سے دور بھاگتے ہیں، اور جب خدا نے انہیں پوچھا تو انہوں نے ایک دوسرے پر الزام لگانا شروع کر دیا۔ آدم نے ہوا پر اور ہوا نے سانپ پر، اور اس کے بعد سانپ دوبارہ اپنی ٹانگوں پر کھڑا نہیں ہو سکا۔ اور اسی طرح قائن اور حابل کے واقعے میں بھی، جب قائن نے حابل کو قتل کیا اور جب خدا نے اس سے پوچھا کہ تیرا بھائی کہاں ہے، تو اس نے کہا، کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ اور اس نے احساس گناہ سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنے گناہ کا ہی انکار کر دیا۔ اور بعض ساؤل بادشاہ کی طرح دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ ہاں مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے، مگر اس کی کچھ وجوہات ہیں، اور اس طرح سے وہ گناہ کرنے کا جواز پیش کرتے ہیں۔ اور آج کے دور میں بھی کچھ لوگ خود کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ یہ لوگ اس طرح سے سوچ کر اپنے آپ کو نقصان دیتے ہیں کہ انہیں کسی نہ کسی طرح اپنے گناہ کی سزا بھگتنی پڑے گی، چاہے وہ معمولی انفیکشن کی صورت میں ہو۔ اس طرح سے وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گناہ کا کفارہ خود دے دیا ہے۔ اور کچھ لوگ یہودا اسکریوتی کی طرح غائب ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے احساس گناہ کا بوجھ نہ اٹھا سکا۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ یہودا اسکریوتی وہ واحد شاگرد تھا جو صلیب کو دیکھنے کے لیے زندہ نہ رہ سکا، کیونکہ صلیب ہر طرح کے گناہ اور احساس گناہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہے۔ ہر طرح کے گناہ کا کفارہ وہی ہے۔ یسوع کے پاس ہمارے گناہوں کی معافی ہے۔ جو لوگ احساس گناہ کا شکار ہوتے ہیں، عام طور پر ہمارا جواب ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ مردہ کام کریں۔ جی ہاں، مردہ کام، کیونکہ یہ اصطلاح بائبلی ہے اور عبرانیوں کے خط میں استعمال ہوئی ہے۔ مردہ کام اچھے کاموں کا متضاد ہیں۔ مردہ کام وہ ہیں جن کے وسیلہ سے ہم اپنے گناہوں کا کفارہ خود دے کر خدا کی نظر میں راست باز ٹھہرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مردہ کام ہیں، کیونکہ خدا نے مسیح یسوع کے وسیلہ ہمارے لیے یہ سب کچھ صلیب پر کر دیا ہے، اور یہ نہایت شاندار ہے۔ اور مردہ کام غیر ضروری ہیں کیونکہ ہم وہ کرتے ہیں جس کی خدا کو ضرورت نہیں۔ جب ہم اپنے گناہوں کے بدلے خدا کو کچھ دیتے ہیں تو یہ خدا کے حضور مردہ کام اور گناہ کہلاتا ہے، کیونکہ ہمارے گناہوں کی معافی بے عیب برے کی قربانی کے وسیلے سے ہوئی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ذہنیت خود کام کرنے پر مبنی ہے، کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے کچھ برا کیا تو آؤ کچھ اچھا کریں
تاکہ ترازو برابر ہو جائے۔ یہی بنی نوع انسان کی ذہنیت ہے، لیکن خدا کا جواب ایک ہی ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے حصوں میں سیکھا کہ خدا کے نزدیک گناہ کا حل صرف خون ہے۔ عبرانیوں کا مصنف 9 باب 14 آیت میں کہتا ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ مگر ایسا لگتا ہے جیسے ہم خود اپنے گناہوں کا کفارہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یسوع کا خون ہمارے دماغوں کو اس ذہنیت سے پاک کرتا ہے تاکہ ہم زندہ خدا کی عبادت کریں۔ اس بات کو جان کر کہ ہم یسوع کے وسیلہ سے خدا کے معیار پر پورا اتر چکے ہیں، اور اسی بات کو ہم اس حصے میں دیکھیں گے۔ اور اگر ہم پچھلے حصوں میں دی گئی تعلیم کو نہیں سمجھ سکتے کہ خدا ہمیں کس طرح سے راست باز ٹھہراتا ہے، تو پھر ہم مذہبی طور طریقوں سے احساس گناہ کا حل تلاش کرتے ہیں۔ اگر ہم عبرانیوں کے خط 5 باب 13 آیت کا مطالعہ کریں تو اس خط کا مصنف کہتا ہے، کیونکہ دودھ پیتے ہوئے کو راست بازی کے کلام کا تجربہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ بچہ ہے۔ میرے خیال میں یہ بہت ہی قوت بخش آیت ہے، کیونکہ اگر ہمیں راست بازی کے کلام کا تجربہ نہیں اور نہیں جانتے کہ خدا کیسے گنہگار کو راست باز ٹھہراتا ہے، تو ہم دودھ پیتے بچے ہیں۔ میرے خیال میں یہ بہت ہی قوت بخش آیت ہے، کیونکہ اگر ہمیں راست بازی کے کلام کا تجربہ نہیں اور نہیں جانتے کہ خدا کیسے گنہگار کو راست باز ٹھہراتا ہے، تو ہم دودھ پیتے بچے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں کسی ملک میں کانفرنس میں کلام سنا رہا تھا، تو میں نے شرکا پاسٹر سے کہا کہ ہو سکتا ہے آپ کئی سالوں سے خدمت کر رہے ہوں اور آپ اپنے آپ کو ایمان میں باپ سمجھتے ہوں، مگر آپ ابھی بچے بھی نہیں۔ یہ بات تھوڑی توہین میں ضرور تھی، لیکن کچھ لوگوں کو سچ سننے کی ضرورت بھی تھی، کیونکہ وہ اندھوں کے اندھے رہنما تھے، کیونکہ وہ ابھی تک نہیں جان سکے تھے کہ گناہ کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے۔ وہ ابھی تک احساس گناہ کا شکار تھے، اور یہی تعلیم وہ اپنی کلیسیاؤں کو منتقل کر رہے تھے، اور ابھی تک انہوں نے راست بازی کے اس طریقے کو جو یسوع پر ایمان لانے کے وسیلہ سے حاصل ہوتی ہے نہ جانا تھا۔ ان کی اپنی زندگیوں میں اطمینان نہ تھا۔ اور یوحنا رسول اپنے پہلے خط میں لکھتا ہے، اے بچوں، میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ اس کے نام سے تمہارے گناہ معاف ہوئے۔ اگر ابھی تک ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہمارے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، یعنی ہمارے ماضی، حال اور مستقبل کے سارے گناہ، تو ہم بچے بھی نہیں بلکہ دودھ پیتے بچے ہیں، اور ابھی تک ہمیں راست بازی کے کلام کا تجربہ نہیں۔ اور عبرانیوں کا سارا خط اس جلالی سچ کے متعلق ہے، جسے ہم یسوع مسیح کا صلیب پر تکمیل شدہ یا پورا کیا گیا کام کہتے ہیں۔ جیسا کہ صلیب پر خود اس نے اس بات کا اعلان کیا اور کہا کہ تمام ہوا، میں نے مکمل کر دیا ہے، میں نے پورا کر دیا ہے، ایک ہی دفعہ ہمیشہ کے لیے۔ اور اسی بات کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں، اور ہمیں کاملیت میں آگے بڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ میں نے چند لمحے پہلے آپ سے کہا تھا کہ ہم لفظ کامل کے بارے میں دیکھیں گے۔ ہمیں نصیحت کی گئی ہے کہ ہم مردہ کاموں سے توبہ کر کے اور یسوع پر ایمان لا کر کاملیت میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ پس آؤ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں اور مردہ کاموں سے توبہ کرنے اور خدا پر ایمان لانے کی۔ دراصل کامل یا کاملیت کا مطلب ہے کسی چیز کا اس منزل تک پہنچنا جس کے لیے وہ بنائی گئی ہو۔ مثال کے طور پر میں نے یہاں اپنی بائبل اور نوٹ بک کو اس میز پر رکھا ہے، اور یہ میز بالکل صحیح طور پر اسی طرح کام کر رہا ہے جیسا کہ اس کے بنانے والے نے سوچا ہوگا، کہ کوئی اس پر اپنے لکھنے پڑھنے کی چیزیں رکھ کر لوگوں سے مخاطب ہوگا، اور یہ کامل طور پر کام کر رہا ہے۔ بالکل اسی طرح عبرانیوں کا مصنف ہماری کاملیت کے بارے میں بات کرتا ہے۔ وہ ہمارے اخلاقی طور پر کامل ہونے کی بات نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس مقام تک ضرور پہنچیں گے جس کے لیے خدا نے ہمیں خلق کیا ہے، کیونکہ ہمیں تخلیق کرنے کا اس کا ایک مقصد ہے جس کی ابتدا ہو چکی ہے۔ اسی لیے ہماری اس کے ساتھ قربت ہے اور ہم اس کے ساتھ صحیح رشتے میں ہیں۔ اس کا یہ منصوبہ نہ کسی جانور اور نہ ہی کسی اور مخلوق کے لیے تھا، اور نہ ہی اس کا ایسا منصوبہ فرشتگان کے لیے تھا، لیکن ہمارے لیے اس کا منصوبہ اس کے ساتھ ہماری قربت تھا۔ اس نے خاص طور پر ہمیں اپنی رفاقت کے لیے پیدا کیا ہے،
اور اگر ہم اس کی رفاقت سے لطف اندوز نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کاملیت میں آگے نہیں بڑھ رہے اور ہم اس مقصد کو پورا نہیں کر رہے جو خدا ہمارے لیے رکھتا ہے۔ پہلی بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ اب آپ کے گناہوں کو یاد نہیں کرتا۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتا کیونکہ وہ پاک خدا ہے۔ اگر ہم یہی سوچتے رہیں کہ خدا ہمارے گناہوں کو یاد کر رہا ہے تو ہم کبھی بھی اس کے ساتھ رفاقت نہیں رکھ سکتے۔ صحیح کہا نا؟ بس ہمیں یہ ضرور سمجھنا ہے کہ اب وہ ہمارے گناہ یاد نہیں کرتا جب وہ ہمیں دیکھتا ہے، اور دوسری بات یہ سمجھنی ہے کہ ہمیں خود بھی احساس گناہ میں مبتلا نہیں ہونا، بلکہ اب ہمیں اپنی راست بازی کا احساس ہونا چاہیے۔ آئیں ہم ان دونوں باتوں کو مختصر طور پر دیکھیں۔ خدا اب ہمارے گناہ یاد نہیں رکھتا۔ ہم نے پہلے بھی سیکھا ہے کہ نیا عہد بہتر وعدوں پر مبنی ہے، یہ پرانے عہد کی طرح نہیں ہے۔ نیا عہد پرانے عہد سے بہتر وعدوں پر مبنی ہے۔ خدا نے پرانے ضابطوں کو نئے ضابطوں سے نہیں بدلا۔ اور بہتر وعدہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہمارے سارے گناہ ہمیشہ کے لیے یسوع کی موت کے وسیلہ سے خدا کی نگاہ اور دماغ سے ہٹ چکے ہیں۔ ایک آیت جسے ہم نے پہلے بھی دیکھا، یعنی عبرانیوں 8 باب 12 آیت، اس میں خدا کہتا ہے، یہ نئے عہد کے بہتر وعدوں میں سے ایک ہے، اس لیے کہ میں ان کی ناراضیوں پر رحم کروں گا اور ان کے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ پس اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ پھر یاد نہ کرے گا؟ کیا خدا بھول گیا؟ نہیں، اس کا مطلب ہے خدا ہمارے گناہ ہمارے سامنے نہ لائے گا۔ وہ دوبارہ کبھی بھی ہمارے گناہ ہمارے سامنے نہیں لائے گا۔ اگر ہم ایسا سوچتے ہیں تو یہ خدا کی طرف سے نہیں، یہ خدا کی طرف سے نہیں۔ اب عبرانیوں کے خط میں علامات سے بہت سکھایا گیا ہے، کیونکہ یہ یہودیوں کو مخاطب کرتا ہے جن کا تعلق ہیکل سے تھا، کہانت سے تھا اور قربانیوں وغیرہ سے تھا۔ پس عبرانیوں کا مصنف 9 باب میں وہ بات کرتا ہے جسے یہودی آسانی سے سمجھتے ہیں، اور وہ یہ تھی کہ جب انہوں نے خیمہ اجتماع کی تقدیس کی تو وہاں خون چھڑکا گیا۔ یہ اس بات کی علامات تھا کہ جیسے زمینی گھر پاک کیا گیا، آسمانی خیمہ بھی ویسے ہی پاک کیا گیا۔ چلیں اس حوالے کو دیکھتے ہیں۔ عبرانیوں 9 باب 23 آیت، پس ضرور تھا کہ آسمانی چیزوں کی نقلیں تو ان کے وسیلہ سے پاک کی جائیں، مگر خود آسمانی چیزیں ان سے بہتر قربانیوں کے وسیلہ سے۔ جس طرح خیمہ اجتماع جانوروں کے خون سے پاک کیا گیا، اسی طرح آسمانی خیمہ بہتر قربانی سے پاک کیا گیا، یعنی یسوع کے خون سے، کیونکہ مسیح اس ہاتھ کے بنائے ہوئے پاک مکان میں داخل نہیں ہوا جو حقیقی پاک مکان کا نمونہ ہے، بلکہ آسمان ہی میں داخل ہوا تاکہ اب خدا کے روبرو ہماری خاطر حاضر ہو۔ یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بار بار قربان کرے، جس طرح سردار کاہن پاک مکان میں ہر سال دوسرے کا خون لے کر جاتا ہے، ورنہ بنائے عالم سے لے کر اس کو بار بار دکھ اٹھانا ضرور ہوتا۔ جس طرح سے سردار کاہن کو ہر سال پاک ترین مکان میں جانا پڑتا تھا، تو کیا یسوع بھی اسی طرح بار بار صلیب چڑھتا؟ مگر اب زمانوں کے آخر میں ایک بار ظاہر ہوا تاکہ اپنے آپ کو قربان کرنے سے گناہ کو مٹا دے۔ یہاں ایک سوال ہے، آسمان کو کیوں پاک کیا گیا؟ اگر یسوع نے آسمان کو پاک کیا تو کیا چیز آسمان میں پاک کی؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں شاید شیطان کو، مگر شیطان کا اس بات سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہ حوالہ شیطان کے بارے میں بات نہیں کرتا۔ دراصل شیطان کا ذکر بامشکل سے عبرانیوں کے پورے خط میں صرف 2 باب میں ہوا ہے۔ پس اس حوالے کا تعلق شیطان سے ہرگز نہیں ہے۔ تو پھر آسمان کس چیز سے پاک کیا گیا؟
दरअसल आसमान से हमारे गुनाहों का खाता साफ किया गया, वहां हमारे गुनाहों का खाता था और गैर ईमानदारों का खाता आज भी वहां है, इसलिए इन्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। मगर हम जो मसीह यस्सु में हैं, हमारे गुनाहों का खाता यस्सु ने हमेशा के लिए साफ कर दिया है और अब उसे आसमान पर ढूंढा नहीं जा सकता। खुदा ने खुद ऐलान किया है कि यह मामला खत्म हो चुका, लिहाजा अब उसे दोबारा हमारे सामने नहीं लाएगा। अब ईमानदारों के लिए सजा और एहसास गुनाह खुदा की तरफ से नहीं। अब हम खुदा में आराम कर सकते हैं, उसमें एतमाद से जी सकते हैं। इसलिए पौलुस कहता है, अब उन पर सजा का हुक्म नहीं, ना अब ना कभी भी। और कभी नहीं का मतलब है कभी भी नहीं। किसी भी तरह के हालात में किसी भी तरह से क्या ईमानदारों के लिए सजा का हुक्म है? एक इतवार मैंने इस पर कलाम सुनाते हुए कलीसिया को बताया कि एक शख्स पर जब यह मुकाशवा खुला तो उसने बाइबल में लफ्ज सजा का हुक्म नहीं के नीचे इतनी जोर से लकीर लगाई कि उसके कलम की निब बाइबल के आखिरी सफ़े तक पहुंच गई। और आप भी इसी तरह महसूस करते हैं जब आप पर यह भेद खुलता है, और सच में इसका मतलब यही है कि हम पर सजा का हुक्म नहीं और हम गज़ब-ए इलाही से जरूर बचेंगे और ये मामला हमारे खिलाफ दोबारा हरगिज ना उठाया जाएगा। और ये बड़ा वाज़ेह है कि खुदा अब हमारे गुनाहों को याद नहीं रखता, वो अब हमें हमारे गुनाहों के एतबार से याद नहीं करता, बल्कि यस्सु में हमारी रास्तबाजी के एतबार से याद करता है। लेकिन मसला हमारा है कि अब हम अपने गुनाहों को याद करते हैं। नया अहद हमें रास्तबाजी का एहसास मुहैया करता है, ना कि गुनाह का। कुछ देर के लिए हम अपने एहसास यानी ज़मीर के बारे में बात करते हैं। इसका काम यह है कि ये हमारी इखलाकी हालत के बारे में हमें आगाह करे। जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमारा ज़मीर मुतमईन होता है, और जब हम कुछ गलत करते हैं तो हमारा ज़मीर उसकी जांच करता है और फिर हमें बताता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये एक तरह का हमारी जिंदगी में जांच का पैमाना है। ये उसी बुनियाद पर काम करता है जिसकी मालूमात हमने उसे फराहम की होती है। आप में से कई लोगों ने इस बात का तजर्बा किया होगा कि कई सालों से आप किसी चीज को गलत समझ रहे थे और अब आपने जाना हो कि इसमें तो कोई बुराई नहीं। मैंने खुद इस बात का तजर्बा किया। मुझे कई तरह से इखलाकी तरबियत दी गई, मसलन ये ना करो, वो ना करो, यहाँ ना जाओ, वहां ना जाओ, और फिर आपको इस बात का एहसास हुआ कि इन बातों में कोई बुराई नहीं, ये तो इंसान के बनाए हुए अहकामात हैं। मगर मेरे ज़मीर को पता ना था क्योंकि उसको गलत मालूमात मुहैया की गई थी, और जब आपने उसे सही मालूमात फ्राहम की तो आपके ज़मीर ने आपको उन कामों को करने की इजाज़त दी जिनको कभी आप गलत समझते थे। आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यानी ऐसा लगता था जैसे ये कोई ममनुआ इलाका था जहां मैं नहीं जा सकता था, और कुछ कामों को हम सही समझते थे, लेकिन बाहसियत एक मसीही जब बाइबल ने हमें बताया तो ये मालूमात हमारे ज़मीर तक पहुंचाई गई, और अब हमारे ज़मीर ने उसके मुताबिक काम करना शुरू किया कि ये गलत है। पर ज़मीर को सही मालूमात पहुंचाना ये बहुत अहम है। आप समझ गए हैं कि मैं क्या कह रहा हूं? ज़मीर का ताल्लुक हमसे बात करने का है, मगर खून का ताल्लुक खुदा से बात करने का है। खून खुदा से बातें करता है, ठीक है ना? मैं इस बात पर पुख्ता ईमान रखता हूं जिसे हम पहली दफा का असूल कहते हैं, यानी वो अल्फाज जो बाइबल में पहली दफा इस्तेमाल होते हैं वो अपने अंदर बड़े भेद और मायने रखते हैं। आपको पता है कि लफ्ज खून बाइबल में पहली दफा कब इस्तेमाल हुआ? जब काइन ने हाबल को कत्ल किया और खुदा उसके पास आया और उससे कहा कि ये तूने क्या किया? तेरे भाई का खून जमीन से मुझको पुकारता है। यहां खून खुदा से बात कर रहा है। मेरा ईमान है कि जब इब्रानियों के खत का मुसन्निफ इब्रानियों को लिख रहा था तो उसके दिमाग में यही बात थी जो वो इब्रानियों 12 बाब 22-24 आयत में कहता है। वो नए और पुराने अहद का मुआजना कर रहा है। बल्कि तुम सयून के पहाड़ और जिंदा खुदा के शहर यानी आसमानी यरूशलेम के पास और लाखों फरिश्तों और उन पैलौठों की आम जमात यानी कलीसिया जिनके नाम आसमान पर लिखे हैं, और सब के मुनसिफ खुदा और कामिल किए हुए रास्तबाजों की रूहों और नए अहद के दरमियानी यस्सु और छिड़काव के उस खून के पास आए हो जो हाबल के खून की निस्बत बेहतर बातें कहता है।
یہ اس نے کیوں کہا کہ یسوع کا لہو ہابل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کہتا ہے؟ ہابل کا خون بدلے کے لیے پکارتا ہے، جبکہ یسوع کا لہو پکارتا ہے کہ میں نے بدلہ چکا دیا ہے۔ یہاں خون بہا دیا گیا ہے، یہاں گناہوں کے بدلے جان دے دی گئی ہے۔ اس طرح سے یسوع کا خون ہابل کے خون سے بہتر باتیں کر رہا ہے۔ یسوع کا لہو راست بازی کی باتیں کر رہا ہے، سزا کے ختم ہونے کی بات کر رہا ہے، ہمارے خدا کے ساتھ ملاپ کی بات کر رہا ہے۔ لیکن اگر ہمارے ضمیر کو درست معلومات دی جائیں تو ہم ایمان میں بڑھیں گے اور ہمارا احساس راست بازی اور مضبوط ہوگا۔ لیکن اگر ہم غلط معلومات دیں تو ہم راست باز ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو گنہگار سمجھیں گے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم کبھی کبھی گناہ کرتے ہیں۔ کیا پھر بھی ہم راست باز ہیں؟ جی ہاں، ہم پھر بھی راست باز ہیں، کیونکہ ہماری راست بازی کا تعلق ہمارے جذبات سے نہیں ہے، ہماری سوچوں اور خیالات سے بھی نہیں، اس کا تعلق خدا کے سامنے ہماری حیثیت سے ہے۔ بعض دفعہ ہم اپنے کردار یا رویے کو اپنی حیثیت سمجھتے ہیں۔ آپ کے رویے میں تبدیلی آتی جاتی رہتی ہے، اسی لیے یوحنا رسول کہتا ہے کہ اگر ہمارا دل ہمیں الزام دے، کیونکہ شاید ہم نے اپنے دل کو غلط معلومات پہنچائی ہیں، اس وجہ سے اگر ہمارا دل ہمیں الزام دے تو خدا ہمارے دل سے بڑا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ خدا جانتا ہے ہم اس کی نظر میں راست باز ہیں، لیکن شیطان بھائیوں پر الزام لگانے والا ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس نے اس کام کے لیے مذہب کو استعمال کیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ احساس گناہ درجہ اول کا قاتل ہے؟ اسی لیے بہت سارے لوگ آج دماغی ہسپتالوں میں داخل ہیں، کیونکہ وہ احساس گناہ کو برداشت نہیں کر سکے، اور ان میں سے بہت سے مسیحی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کلیسیا کے پاس ایک سنہری پیغام ہے جو لوگوں کو احساس گناہ سے آزاد کر سکتا ہے، لیکن ہم نے اس میں ملاوٹ کر کے اسے ایک آلے کے طور پر استعمال کیا جو لوگوں کے رویے کو درست کرنے کے لیے تھا، اور یہ آلہ احساس گناہ ہے۔ اور مذہب ایسا ہی کرتا ہے، اور ہم اسے یہودی مذہب میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ خدا تو بھول جاتا ہے مگر مذہب یاد رکھتا ہے۔ خدا ہمارے گناہ بھول جاتا ہے لیکن مذہب ہمیں وہ گناہ یاد دلاتا رہتا ہے۔ صحیح کہا نا؟ اب یہاں پر اس کی ایک مثال ہے۔ عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے اور ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں، ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا ناغہ گزرانی جاتی ہیں، پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی۔ کاملیت کے لفظ کا مطلب یاد ہے نا؟ اس منزل تک جانا جس کے لیے خدا نے ہمیں تخلیق کیا ہے، یعنی اس کے ساتھ کامل رشتہ۔ مگر قربانیاں کبھی ایسا نہیں کر سکتی، بلکہ وہ اس کے الٹ کام کرتی ہیں۔ اس حوالے کو تھوڑا اور بھی پڑھیں گے۔ اگر کسی نے قربانی دے دی تو اسے دوبارہ دینے کی ضرورت تو نہیں۔ اگر کوئی غلطی کرے اور اس کی قربانی دے تو کام ختم ہو گیا، ورنہ ان کا گزرانہ معکوف نہ ہو جاتا، کیونکہ جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے تو پھر ان کا دل انہیں گنہگار نہ ٹھہراتا، بلکہ وہ قربانیاں سال بہ سال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں۔ لیکن ان قربانیوں میں گناہ کی یاد دہانی تھی، وہ ہر سال ان کے گناہوں کو یاد دلاتی تھیں۔ پرانے عہد میں جب کسی یہودی سے گناہ ہو جاتا تو اسے ایک بے عیب برہ خیمہ اجتماع میں کاہن کے پاس لانا ہوتا تاکہ وہ اس کی قربانی دے سکے۔ فرض کریں وہ یہودی آپ ہیں اور آپ نے ایک برے کی رسی پکڑی ہوئی ہے اور آپ اسے خیمہ اجتماع میں لے کر جا رہے ہیں، اور آپ کے سارے محلے دار اس معاجرے کو دیکھ رہے ہیں کہ اس دفعہ اس شخص نے کیا کیا ہے۔ اس ہفتے میں یہ تیسری بار ہے کہ اس نے کچھ کیا۔ یہ شخص کیا کر رہا ہے؟ یہ لوگوں میں گناہ کے شعور کو اجاگر کرتا ہے اور لوگ اس سے اور زیادہ باخبر ہو جاتے ہیں، اور یہ احساس گناہ کو بڑھاتا ہے۔ پس ہم نے دیکھا کہ یہ گناہ کے احساس کو دور کرنے سے قاصر ہے۔ مسیحیت یہودیت کی دوسری شکل نہیں، جس میں
ایک ہی کام بار بار کیا جائے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ کے لیے یہ بات سمجھنا مشکل لگے، لیکن آپ اس کے لیے دعا کریں. لیکن میں پورے طور پر اس بات کا قائل ہوں کہ بائبل مقدس میں صرف ایک آیت ہے جس کی غلط تشریح نے ہمارے ذہنوں کو اس طرح کا بنا دیا کہ ہم احساس گناہ میں مبتلا رہتے ہیں. اور وہ آیت ہے یوحنا کا پہلا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت. اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہماری ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. یہ بات کتنی حیران کن ہے کہ پولس رسول نے اپنے سارے خطوط میں کہیں پر ایک بار بھی بطور ایماندار ہمیں گناہوں کی معافی کے لیے اپنے گناہوں کے اقرار کرنے کا ذکر نہیں کیا. کبھی نہیں. اگر یہ مسیحی زندگی کا لازمی جز ہے تو پولس رسول نے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ صلیب کے بعد ایک ہی دفعہ اس کا ذکر بائبل میں نظر آتا ہے اور وہ یوحنا کے خط میں کسی اور نے اس بات کا ذکر نہیں کیا. اور یعقوب ایک دوسرے کے سامنے اپنے عیبوں کی اقرار کرنے کی بات کرتا ہے اور یہ بات مختلف ہے، جبکہ یسوع دعائے ربانی میں گناہوں کے اقرار کی بات تو کرتا ہے، مگر یہ بات صلیب سے پہلے کی ہے کیونکہ صلیب پر گناہ کا مسئلہ حل کر دیا گیا. تو پھر یوحنا کیا بات کر رہا ہے؟ پولس اور دوسرے رسولوں کی موت کے تقریباً 30 سال کے بعد کلیسیا میں ایک بدعت نے سر اٹھایا. اس وقت صرف یوحنا رسول زندہ تھا. آپ جانتے ہیں کہ اس نے لمبی زندگی پائی، تقریباً 100 سال کے قریب، اور باقی رسول 30 سال پہلے ہی وفات پا چکے تھے. اس بدعت کا یہ ماننا تھا کہ جسم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لہٰذا جو کچھ آپ جسم میں کرتے ہیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا اور گناہ کوئی چیز نہیں ہے. لیکن یوحنا نے کہا نہیں نہیں نہیں، اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں. اور اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں جو کہ ہم نے یسوع کو قبول کرتے وقت کیا اور کہا تھا خداوند میں گنہگار ہوں اور مجھے نجات کی ضرورت ہے، تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. گناہ اور ناراستی، یہی صلیب کا کام ہے. بس اب ہم اپنی راست بازی کا اقرار کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ گناہ کی طرف بھاگیں اور گناہ کریں، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا. لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب میں گناہ کرتا ہوں تو کہتا ہوں خدا باپ، مجھے ایسی بات یا سوچ یا کام نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے صلیب پر پہلے ہی مجھے معاف کر دیا ہے اور اب میں تیری نظر میں راست باز ہوں. اس طرح سے میں خدا کے سامنے اپنی راست بازی کا اقرار کر رہا ہوں. اس لیے عبرانیوں کا مصنف آگے چل کر یوں کہتا ہے، اور ہر ایک کاہن تو کھڑا ہو کر ہر روز عبادت کرتا ہے اور ایک ہی طرح کی قربانیاں بار بار گزرانتا ہے جو ہرگز گناہوں کو دور نہیں کر سکتی. لیکن یہ شخص ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے ایک ہی قربانی گزران کر خدا کی دہنی طرف جا بیٹھا. آپ تب ہی بیٹھتے ہیں جب آپ کام مکمل کر چکے ہوتے ہیں. وہ خدا کے دہنی طرف بیٹھا ہوا ہے کیونکہ اس نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا ہے جو پاک کیے جاتے ہیں. یہ کتنا شاندار ہے کہ اس نے ہمیں ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا ہے. جبکہ اس کے برعکس کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاک روح ہمیں قصوروار ٹھہراتا ہے. یہ آیت یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل میں سے ہے. وہ کہتا ہے جب روح القدس آئے گا تو وہ قصوروار ٹھہرائے گا. پر کس کو؟ دنیا کو. گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں، گناہ کے بارے میں. اس لیے کیونکہ وہ یسوع پر ایمان نہیں لائے، اس لیے روح القدس انسان کو قصوروار ٹھہراتا ہے کہ تم گنہگار ہو اور تمہارے لیے صرف ایک ہی امید ہے اور وہ یسوع ہے. اور اگر تم اس پر ایمان نہ لاؤ گے تو اپنے گناہ میں مرو گے، تم تباہ ہو جاؤ گے. مگر وہ ہمیں قصوروار نہیں ٹھہراتا. اور روح القدس بھی ہم کو یہی بتاتا ہے، کیونکہ یہ کہنے کے بعد کہ خداوند فرماتا ہے جو عہد میں ان دنوں کے بعد ان سے باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے دلوں پر لکھوں گا اور ان کے ذہن میں ڈالوں گا. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے گناہوں اور بے دینیوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا. روح القدس دراصل ہمیں یہ بتاتا ہے اور خدا کہتا ہے کہ میں ان کے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا. یہ بہت واضح ہے نا؟ وہ ہمارا مددگار ہے. وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں اور جب بیٹے ہیں تو وارث بھی ٹھہرے. آئیے ایک اور آیت رومیو کے خط میں سے دیکھتے ہیں. پولس رسول کہتا ہے کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، لیکن پہلے ہم میں غلامی کی روح تھی جس سے ڈر پیدا ہوتا تھا. ہم خدا سے خوفزدہ تھے کیونکہ خدا کا غضب ہم پر آنے کو تھا.
خدا کا غضب ہم پر ظاہر ہونے کو تھا کیونکہ ہم گناہ میں تھے اور اس بات سے ہمیں آگاہ کیا گیا، لیکن دوبارہ ہمیں یہ روح نہیں دی گئی جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے، بلکہ ہمیں لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں۔ وہ یہ گواہی نہیں دیتا کہ اب ہم گنہگار ہیں، بلکہ وہ کہتا ہے ہم خدا کے فرزند ہیں اور ہمیں عدالت سے نکال کر خدا کے خاندان میں شامل کیا گیا ہے۔ اب ہم اس کے عزیز بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ روح القدس ہمیں اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بتائے جو ہمیں یسوع کے وسیلے سے ملی ہیں۔ آئیے اس حصے کا اختتام کرتے ہوئے پہلا کرنتھیوں اس کا ایک خوبصورت حوالہ پڑھتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 2 باب اس کی 9 سے 12 آیت تک یہ حوالہ مجھے بہت پسند ہے۔ یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوا کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھیں نہ کانوں نے سنی نہ آدمی کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دیں۔ لیکن پہلے جب میں اس آیت کو پڑھتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ یہ آنے والے جہان کی بات ہو رہی ہے، مگر ایسا نہیں، یہ اسی جہان کی بات ہو رہی ہے۔ ہم نے ان چیزوں کا سوچا بھی نہ تھا جن کو خدا نے ہمارے لیے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے پہلے سے ہی تیار کر لیا تھا، لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلہ سے ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی طے کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے، کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوائے انسان کی اپنی روح کے جو اس میں ہے۔ اسی طرح خدا کے روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا، مگر ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے ہے، تاکہ ان باتوں کو جانیں جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہیں۔ ہے نا؟ یہ بالکل واضح ہے کہ پاک روح ہمیں اس لیے نہیں دیا گیا کہ وہ ہمارے گناہوں اور کمزوریوں کو جن کا دام صلیب پر چکا دیا گیا ہمارے سامنے لائے، بلکہ اس لیے دیا گیا کہ جو چیزیں خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہمیں مہیا کی ہیں ان کے بارے میں ہمیں بتائے، یعنی یہ کہ ہم یسوع مسیح میں خدا کی راست بازی ہیں، ہم خدا کے بیٹے ہیں۔ آئیے ان سب سے لطف اندوز ہوں اور خدا کے فضل سے آپ احساس راست بازی کا تجربہ کریں۔ آمین۔